يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. اس طرح سے ہم مسلمان عورتیں ہونے کے ناطے اپنے جو ہمارے سماجی ادارے ہیں اور یا جو ہمارے آس پاس ہم اپنے سماج میں کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں، کیا ہمیں مشکلیں آتی ہیں اور ہم ان کو کس طرح سے ان سے کس طرح سے جوجھتے ہیں اور ان کو کس طرح سے حل کرتے ہیں. تو ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم اسی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اور بہت سارے ایسپیکٹس جو ایک مسلمان عورت کے ہونے کے ناطے ہمیں اکثر پریشان کرتے ہیں، ہم ان کے بارے میں اکثر سوچتے ہیں اور ان کو کئی بار ڈسکس کرنے سے رہ جاتے ہیں. تو وہ سارے ہم لوگ انشاءاللہ آگے کے حلقہ میں ٹچ کریں گے. پہلا جو ہم آج شروع کر رہے ہیں وہ یہ شروع کر رہے ہیں کہ جو قرآن اور حدیث میں ہم کئی ساری ایسی چیزیں پڑھتے ہیں کئی بار جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، یا ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا، اور اس سے تو عورتوں کو کمتر سمجھ میں آ رہا ہے کہ عورتوں کو جیسے اللہ کہہ رہے ہیں کہ عورتیں مردوں کے برابر نہیں ہیں، یا مردوں برابری سے میرا بالکل سملر کی بات نہیں کر رہی ہوں میں، لیکن ایکویٹی کی بات کر رہی ہوں کہ دونوں کا حق اور دونوں کا رتبہ برابر ہونا. یا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم پچھلی بار بات کر رہے تھے کہ ہم کوئی ریلیجس سیشن اٹینڈ کرتے ہیں یا ہم کہیں کسی دینی مجلس میں ہوتے ہیں اور ہم سے کہا جاتا ہے، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عورتوں کو کی آواز سامنے آنے نہیں دی جا رہی ہے، یا ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اتنی عقل مند نہیں ہو، تم پیچھے رہو. مطلب اس طرح کے کئی سارے انسیڈنسز ہوتے ہیں. تو کیا وہ ایکچولی ہمارے دین میں ہے یا وہ لوگوں کے ایک ان کے کلچرل ایک وہ ایسپیکٹ ہے کہ وہ ہمارے کلچر میں اس طرح اتنا امبائب ہو گیا ہے کہ ہم نے اسے اپنے دین کا حصہ بنا دیا ہے. ایک روایت بتائی تھی عمر رضی اللہ عنہ کہ ان کا قول ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں یعنی اسلام کے پہلے وہ لوگ عورتوں کی بالکل بھی قدر نہیں کیا کرتے تھے، ان کو کچھ سمجھا ہی نہیں کرتے تھے. جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے سمجھ میں آیا اور انہیں یہ پتا چلا کہ عورتوں کے کیا حق ہیں، تب تک تو ہم ایک ایسی سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں. قرآن ایک ایسے معاشرے کے اوپر آیا جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے، جو عورتوں کے پیدا ہونے پہ ان کی شکلیں ڈارک ہو جایا کرتی تھیں اور وہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ ان کے گھر میں کوئی بچی پیدا ہو، اور اگر ہو جاتی تھی تو وہ اس کو دفنا دیا کرتے تھے زندہ. تو آپ یہ سوچ سکیے کہ کن لوگوں کے بیچ میں وہی آ رہی ہے اور ان کے اندر کس طرح سے ریولیوشن ہو کے عورتوں کو برابری کا حق دیا، ان کو پراپرٹی میں سے رائٹ ہے، ان کو اپنا کیا کہتے ہیں نکاح میں ان کو حق ہے بولنے کا کہ وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں، نہیں کرنا چاہتی ہیں، وہ خلا لینا چاہتی ہیں. ان کو اپنی ایک ایجنسی دی گئی. ان لوگوں کے بیچ میں جو عورتوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، جو ان کو پراپرٹی سمجھتے تھے، عورتوں کو بھی انہیریٹ کر لیا کرتے تھے. تو کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کا سوشل اور کلچرل کانٹیکسٹ سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس وقت وہ کیا سوچتے تھے اسلام سے پہلے، اور اسلام نے آ کے کس طرح کا ایک ریولیوشن لا دیا کہ وہ عورتیں وہاں پہ جنگ میں بھی لڑ رہی ہیں، ساتھ میں اپنا بزنس بھی چلا رہی ہیں. کئی عورتیں ہر طرح سے سوسائٹی کے ہر پہلو میں شامل ہیں. تو یہاں سے ہم اگر بات کو آگے بڑھائیں گے تو سب سے پہلے قرآن کی آیت سے ہی شروع کریں گے. سورہ احزاب میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق اللہ العظیم. تو اللہ یہاں پہ یہ آیت اس کا اسباب نزول کیا تھا، یہ آیت آئی کیسے؟
اس کی وجہ کیا رہی کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی؟ اس میں امام احمد نے ریکارڈ کیا ہے کہ سلمہ رضی اللہ عنہا جو کہ امہات المؤمنین تھیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ رسول اللہ قرآن میں آدمیوں کو بار بار ذکر ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہم کیوں نہیں مینشن ہے، ہمارا ذکر کیوں نہیں آتا، عورتوں کو کیوں نہیں اللہ ایڈریس کر رہے ہیں، آدمیوں سے ہی کیوں مخاطب ہے؟ اور ایک دن وہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں اپنے بال کاٹ رہی تھی اور میں نے سنا کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اللہ نے کہا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اور یہ النسائی اور ابن جریر میں ریکارڈڈ ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ عورتوں کو نہیں ایڈریس کر رہے تھے یا عورتوں کو خاص طور پہ عورتوں کے نام نہیں آ رہے تھے، کیونکہ عربی زبان ہے اس طرح کی کہ جب وہ ایک آدمیوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے تو اس میں سارے لوگ اس میں اپنے آپ ہی ایڈریس ہوتے ہیں، الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. پہلے کی ساری لینگویج اسی طرح سے ہوتی تھی. ہمیں کوئی بھی بات سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس وقت کی لینگویج کس طرح سے استعمال ہوتی تھی، لوگ اپنی زبان کو کس طرح سے سمجھتے تھے. اگر ہم کچھ سال پہلے کی انگلش بھی پڑھیں گے تو بھی جو میسکولن اس میں ہی جینڈر میں ہی سب کو مخاطب کیا جا رہا ہے. تو آپ جن لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں، جو زبان ہے وہ ان کو جو سمجھ میں آتی ہے اسی طرح سے استعمال کریں گے. تو وہ بھی یہ جانتی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ سوال پوچھا، اور اس کے جواب میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں وہ تو سب کو ہی ایک ہی بات ہے. نہیں، اللہ نے ان کو جواب میں جو چاہ رہی تھی ویسے ہی ایک آیت نازل کر دی کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما بردار عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں انما النساء شقائق الرجال، بے شک عورتیں آدمیوں کی شقائق ہیں، کاؤنٹر پارٹس ہیں، پارٹنرز ہیں، دے آر دا ٹوین ہافز، بالکل ان کی جیسی ہیں. تو جب ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو ہم آج جو باتیں کریں گے وہ یہ کریں گے کہ عورتیں اور ان کی نالج کو کس طرح سے ہم جو آگے حدیث ہم پڑھیں گے جو جن سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے، جو ہم اکثر سوچتے ہیں کہ یہ کافی پرابلمٹک ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، ان پہ بڑھنے سے پہلے ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ جو اس زمانے میں صحابیات تھیں، جو عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھیں، ان کی سوسائٹی میں وہ کس طرح سے رہ رہی تھیں. ایک تو جب ہم صحابیات کی بات کرتے ہیں تو کئی بار اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک بہت ہی نیرو، ایک بہت ہی کیا کہتے ہیں، نیرو ایک ان کا کیریکیچر بنا لیتے ہیں کہ وہ یا تو وہ ہوتی ہی نہیں ہے. اگر ہم کوئی بھی صحابہ کی بات کریں گے یا کوئی بھی ایسی سیریز بنے گی تو یا تو اس میں سے عورتیں بالکل غائب ہوں گی، یا اگر ہوں گی تو ان کو بہت ہی محدود رولز میں ہی دکھایا جائے گا. کہ جیسے ہم جب خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بات کرتے ہیں تو ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ وہ کتنی اچھی بیوی تھیں، کتنی اچھی ماں تھیں، اور جو کہ وہ تھی بے شک، اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سب سے پہلے جاتے ہیں جب ان کو سکون کی ضرورت ہوتی ہے، جب ان پہ پہلی وحی نازل ہوتی ہے، جب ان کو خوف آ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی بیوی کے پاس سب سے پہلے جاتے ہیں، خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس سب سے پہلے جاتے ہیں. لیکن ہم اکثر وہ ایک ان کا ایسپیکٹ مس کر دیتے ہیں پرسنالٹی کا، کہ وہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل ریولیوشنری بھی تھیں. وہ پہلی انسان تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے اپنا مال امداد کیا اسلام کی راہ میں. جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور وہ ان کو سلام کہتے ہیں. تو کسی بھی ایک انسان کی پرسنالٹی کے بہت سارے فیسٹس ہوتے ہیں، اس کی شخصیت بہت ساری اس کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں. تو اگر ہم کسی بھی ایک پہلو پہ بالکل فوکس کر دیں اور دوسرے پہلو کے بارے میں بات ہی نہ کریں تو جو ایک پکچر نکل کے آتی ہے وہ تھوڑی سی اسکروڈ ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے ہم ایک بار واپس صحابیات کی ہی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس زمانے میں جو ایک کنونشنل جو ہم ان کے رولز جانتے ہیں ان کے علاوہ
وہ کیا کیا کرتی تھیں. تو اگر ہم دیکھیں تو وہ بالکل کندھے سے کندھا ملا کے مردوں کے انہوں نے دین اپنایا, اور دین کی وجہ سے جب مکہ میں ان کے اوپر عذاب ہو رہا تھا, عذاب بھی ہوا, شہادت بھی ہوئی. جب بلکہ جو پہلی شہادت ہوئی اسلام میں وہ ایک عورت تھی, وہ انہوں نے ہجرت بھی کری, حبشہ ہجرت کری, اس کے بعد مدینہ ہجرت کری, اور انہوں نے غزواؤں میں بھی حصہ لیا. اس کے ساتھ ساتھ وہ مسجد جاتی تھیں, وہاں پہ پڑھتی تھیں, بازاروں میں خرید و فروخت کرتی تھیں, اپنے گھر میں گھر والوں کی مدد کرتی تھیں, کھیتوں میں بھی کام کرتی تھیں, بھیڑیں بھی چراتی تھیں, عید میں نماز سب کے ساتھ پڑھنے جاتی تھیں, اور سماج کے ہر حصے میں ان کا رول ہوتا تھا. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گھروں میں اچھی بیویاں, اچھی بیٹیاں, اچھی بہنیں نہیں تھیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی پرسنالٹی کے یہ بھی حصے تھے جو کہ ایک مکمل انسان میں ہوتے ہیں, کہ ایک ہی حصہ نہیں ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے, اور مرد اور عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وقت علم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے رہتے تھے, چاہے وہ مسجد میں ہو, ان کے گھر میں ہو, یا اور جگہوں پہ ہو. اور اس کے علاوہ عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص دن کی بھی گزارش کی تھی, جبکہ وہ مسجد میں برابر سے جا رہی تھیں سب کے ساتھ, وہاں جہاں مرد ہیں وہاں بھی وہ ہیں, جو ہر دن وہ بھی سیکھ رہی ہیں وہی چیز. لیکن اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک الگ سے دن بھی میسر کر دیجئے, تاکہ ہم وہ باتیں بھی ڈسکس کر سکیں جو ہم آدمیوں کے ساتھ نہیں کر پاتے. ایسا اکثر ہوتا ہے کہ ہم کہیں گئے ہیں کسی ریلیجس جگہ پہ, اور وہاں پہ جو شیخ ہیں یا جو بھی عالم ہیں ان کے چاروں طرف مرد ہیں, تو بہت سارے سوال ہمارے ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم جھجکتے ہیں, ہم نہیں پوچھنا چاہتے. ہمیں اپنے اگر مینسز کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے, یا کسی بھی ایک پرسنل پرائیویٹ بات کے بارے میں پوچھنا ہے, تو ہم نہیں چاہتے کہ 20 مرد بھی سنیں. تو رسول اللہ نے ان کے لیے ایک الگ سے دن بھی کر دیا تھا کہ وہ اس وقت صرف عورتوں کو ہی علم دیتے تھے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ جو سب سے اچھی عورتیں تھیں وہ انصار کی عورتیں تھیں, کیونکہ حیا ان کو علم سیکھنے میں نہیں رکاوٹ آتی تھی. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں حیا نہیں تھی, نہیں, بلکہ وہ ہر چیز کے بارے میں سوال پوچھتی تھیں اور ہر چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہتی تھیں, کیونکہ وہ چیزیں جن کے بارے میں ہم اکثر جھجکتے ہیں پوچھنے میں, جیسے مینسز کے بارے میں, یا سیکس کے بارے میں, یا ویٹ ڈریمز کے بارے میں, وہ سوال بھی پوچھتی تھیں آ کے. ہم نہیں پوچھ سکیں گے شاید 20 مردوں کے یا سب کے سامنے جا کے. ہم سوال پوچھتے ہیں تو ہم پھر شاید میل کرتے ہیں یا ان باکس کرتے ہیں, آج کل ہمارے پاس ذریعے ہیں الحمدللہ, لیکن وہ آگے پوچھتی تھیں, اور ان کے پوچھنے کی وجہ سے آج ہم کو پتا ہے. تو الحمدللہ فار دیم. اور جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ کون سی صحابیات کی پرسنالٹیز ہیں جو کہ علم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, تو عائشہ رضی اللہ عنہا کا تو نام سب سے آگے ہے ہی ہے. ہم جانتے ہی ہیں کہ سب سے زیادہ علم جن کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ عائشہ صحابیات کے دور میں, وہ کہتے ہیں کہ اس میں عائشہ رضی اللہ عنہا سب سے اوپر ہوں گی. اگر ساری عورتوں کی علم اور ایک جگہ اکٹھی کر دی جائے تو عائشہ رضی اللہ عنہا کی سب سے اوپر کہی جائے گی. یہ الزہری کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ شفا بنت عبداللہ تھیں جو کہ ماہر تھیں لکھنے میں, کتابہ میں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا اپنی بیوی حفصہ رضی اللہ عنہا کو سکھانے کے لیے پڑھنا اور لکھنا. تو رسول اللہ بہت زیادہ سٹریس دیتے تھے, امپورٹنس دیتے تھے پڑھنے کے لیے. جو قرآن کی پہلا لفظ ہے وہی اقرا ہے. تو اس کے علاوہ وہ بھی بتاتی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اپنی جو بھانجی ہے, بھتیجی تھی, ان کو عائشہ بنت طلحہ کو خط لکھنے کے لیے ان کو انکریج کرتی تھیں. اس کے علاوہ درداء رضی اللہ عنہا فقیہہ جانی جاتی ہیں, اور وہ بھی لکھت پڑھت سب جانتی تھیں. اور ہم اس زمانے میں بات کر رہے ہیں جب جن لوگوں کو پڑھنا لکھنا آتا تھا وہ گنتی کے تھے. آپ ان کو انگلیوں پہ گن سکتے تھے کہ کون لوگ ہیں جن کو لکھنا آتا ہے. اس کے علاوہ نام ہے سلمہ, اسماء, حبیبہ, میمونہ رضی اللہ عنہن, جو کہ بہت ایکٹیولی انوالو تھیں حدیث کے نریشنز میں, ان کے پریزرویشنز میں. تو یہ ساری عورتیں ہیں جو کہ علم حاصل کرنے میں بہت آگے ہیں, جن کے نام اکثر ہمارے نالج میں نہیں ہوتے ہیں. اس کے بعد المحدثات, وہ صحابیات جو کہ حدیث کی روایت کرتی ہیں, جو کہ رسول اللہ سے بیان کرتی ہیں کہ یہ انہوں نے کہا. وہ ابن سعد رحم اللہ نے اپنی کتاب تقابات الکبریٰ میں مینشن کیا ہے کہ
محدثات تھیں, اور جیسے جیسے وقت بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے یہ نمبر بڑھتا جاتا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ صحابیات کے بعد تابعین, تابع تابعین, اور اس کے بعد اور بھی عورتیں جو آئیں, وہ مسلمان عورتیں ہمیشہ سے نالج ان دا فیلڈ آف نالج ہمیشہ سے بہت ایکٹیو رہی ہیں. وہ محدثات بھی رہی ہیں, اسکالرز بھی رہی ہیں, اور ہر اسلامک سائنس کی فیلڈ میں آگے رہی ہیں. تو نمبرز بڑھتے جاتے ہیں کہ اب جو لیٹسٹ شیخ اکرم ندوی نے جو کمپائل کری ہے, انہوں نے 8,000 سے زیادہ محدثات کے نام اور ان کے بارے میں ڈسکرپشن کمپائل کیا ہے. تو اور ہم یہ جانتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے 2,000 سے اوپر حدیثیں بتائی ہیں. تو ان عورتوں کی عقل کے بارے میں تو ہم بالکل بھی کویسچن نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم ان سے دین لے رہے ہیں, اور ہم ان سے دین کی وہ چیزیں لے رہے ہیں جن پہ ہم لا بیس کرتے ہیں, جن پہ اور دوسری بات جن پہ ہماری آخرت بیسڈ ہے. تو ہم ان پہ یقیناً اسکالرز اور سب کوئی ان کی انٹیلیجنس, ان کی انٹیگریٹی, ان کی ٹروتھ فلنس, ان کے پورے کیریکٹر کو دے آر ریکگنائزنگ کہ دیز آر ایکسیپشنل ویمن اینڈ وی کین ٹرسٹ دیم ان واٹ ایور دے آر سیئنگ. یہ والی بات یاد رکھنے کی ہے. اس کے علاوہ ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ امام الذہبی کہتے ہیں ان کی کتاب میں کہ ایسی کوئی بھی عورت نہیں ہے جس کو حدیث فیبریکیٹ کرنے کے لیے اکیوز کیا گیا ہو, جبکہ بہت سارے مردوں نے حدیث فیبریکیٹ کری ہیں. بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو کہ فیبریکیٹڈ ہیں اور وہ مردوں سے راوی ہوتی ہیں. ایسی ایک بھی عورت نہیں ملی اتنی عورتوں میں, 8,000 10,000 سے اوپر جن کے نام ہمیں پتہ ہیں. اور ایسی بھی کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے کہ کسی بھی اسکالر نے کسی بھی عورت کی بتائی ہوئی حدیث کو ریجیکٹ کیا ہو اس لیے کیونکہ وہ ایک عورت ہے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو فیمیل اسکالرز رہی ہیں ان کی ایک ریپوٹیشن تھی, عدل کی, سچائی کی, اور ایک امانت کی, علم میں اور اس کی روایت میں. ایسے ایک یہ سوال یہ اپنی طرف سے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم جیسے ہم کئی بار کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی پرٹیکولر حدیث ہے یا کوئی آیت ہے تو ہم اس کو سکیو کر دیتے ہیں ان ایڈوانٹیج آف مین, کہ اچھا عورتوں کے اندر تو عقل کم ہوتی ہے, ان کے اندر یہ نقصان ہوتا ہے, یہ نقص ہوتا ہے. تو یہ والی جو بات ہے کہ آج تک کوئی بھی عورت ایسی نہیں ہوئی جس سے کہ کوئی who has been accused of falsifying or men have been accused of falsifying hadith. تو just jokingly we can say that men are more better liars or more of liars than women, which is not true. But if you want to skew anything, you can do that. It depends on perhaps your cultural context and how you are actually reducing it. جو اب اگر بات کریں مسجد کی تو بخاری میں یہ ریکارڈڈ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی ہیں کہ جو مؤمنات تھیں, جو بلیونگ عورتیں تھیں, وہ اپنے آپ کو ڈھانک کے فجر کی نماز کے لیے آتی تھیں اور پھر واپس چلی جاتی تھیں. اور اس کے علاوہ ایک یہ روایت بھی ہے کہ سعد بن معاذ جو تھے جب زخمی تھے, اور یہ جنگ غزوہ خندق کی بات ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو رفیدہ رضی اللہ عنہا کے خیمے میں لے جائیں جہاں پہ وہ ان کی تیمارداری کر پائیں. اب رفیدہ رضی اللہ عنہا جو تھیں, شی واز اے صحابیہ, جو کہ شی واز اے نرس اور وی کین سے اے فزیشین, جو کہ ان کا ایمرجنسی کلینک تھا مسجد میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں, اور وہ سارے زخمی سولجرز کی تیمارداری کرتی تھیں. تو یہ مسجد میں ہے ان کا خیمہ. اس کے علاوہ عاتکہ بن زید جو کہ عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں, وہ فجر میں بھی جاتی تھیں جماعت میں نماز پڑھنے مسجد میں, اور عشاء میں بھی جاتی تھیں. تو ان سے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں جاتی ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نہیں پسند کرتے ان وقتوں پہ. مطلب ان وقتوں پہ جب ہم کو پتا ہے صبح فجر میں 5 بجے اور رات میں 9 بجے لوگ نہیں ہوتے ہیں راستوں میں, تو ان وقتوں پہ انہیں نہیں پسند تھا کہ جائیں. باقی دن میں جب سب عام ہے, سب لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں, سب پوری سوسائٹی باہر ہے, تب تو کوئی دقت نہیں ہے. لیکن ان وقتوں پہ جب لوگ عموماً نہیں ہوتے ہیں, تو ان وقتوں پہ رات ہو رہی ہے, اندھیرا ہو رہا ہے, تو انہیں نہیں پسند تھا کہ وہ جائیں. تو کہتی ہیں کہ ان کو کیا چیز روک رہی ہے مجھے منع کرنے سے. تو جواب دیا کہ رسول اللہ کا جو قول ہے کہ عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکو. تو عمر رضی اللہ عنہ بھی جبکہ انہیں ناپسند تھا کہ وہ ایسے وقتوں پہ نہ جائیں, لیکن وہ ان کو منع نہیں کرتے کہ مت جاؤ. اور یقیناً وہ اس وقت بھی موجود تھی جس وقت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. شی واز دیئر ایٹ فجر ان دیٹ کانگریگیشن.
اس کے علاوہ ایک روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ وہ عید کا دن تھا اور وہ کچھ حبشی لوگ وہاں پہ اسپیئرس کے ساتھ they were playing with their spears. تو رسول اللہ نے پوچھا کیا تم دیکھنا چاہو گی؟ انہوں نے کہا ہاں. تو وہ وہاں تو وہ عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہیں اور وہ جھک جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے کندھے پہ اپنی چن رکھ پائیں, اور انہوں نے اپنا چہرہ ان کے چہرے سے ملا لیا, ان کے آپس میں دونوں گالوں کو ملا لیا اور وہ دیکھتی رہیں. اور انہوں نے بیچ بیچ میں پوچھا کیا تم نے دیکھ لیا؟ تو وہ کہتے نہیں ابھی رک جائیے, اور وہ کافی وقت تک ایسے دیکھتی رہیں. پھر وہ بعد میں بتاتی ہیں کہ میں اصل میں دیکھنے میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں تھی, لیکن میں یہ آئی وانٹڈ ویمن ٹو نو مائی اسٹیٹس ود ہم, کہ ایک ینگ لڑکی کو کھیل دیکھنے میں بھی انٹرسٹ ہوتا ہے. تو وہ اس لیے وہاں پہ بہت دیر تک کھڑے ہو کے دیکھتی رہیں. جی, تو میں کچھ صحابیات کے ایگزامپلس دوں گی, ہمیں نام یاد ہونے چاہیے ان کے. سو الرابی بنت معدہ اور الحولہ جو تھیں وہ عطر بنایا کرتی تھیں مدینہ میں اور انہیں بیچا کرتی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زینب رضی اللہ عنہا کڑھائی کا کام کیا کرتی تھیں, اور جو ان کو اس چیز سے جو پیسہ ملا کرتا تھا وہ خیرات کر دیا کرتی تھیں. ایک اور ہمیں روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بشر الانصاریہ ان کا کھجوروں کا فارم تھا. اس کے بعد سلید جو تھیں وہ لیدر واٹر سکینز بنایا کرتی تھیں, مطلب کہ اس وقت جو پانی کی بوتلیں نہیں ہوتی تھیں وہ جلد سے بنایا کرتے تھے, سلک کے لیدر کی ہوتی تھیں جس میں ہم پانی رکھا کرتے تھے, وہ بنایا کرتی تھیں. چریک کا اپنا خود کا گیسٹ ہاؤس تھا, اس کو رن کرتی تھیں. اور جو رسول اللہ کا ممبر بنایا تھا وہ ایک عورت کے ہی لکڑی کے کاروبار سے تھا, انہوں نے بنوایا تھا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی جو تھی وہ کام کیا کرتی تھی اور ان کو سپورٹ کیا کرتی تھی. اس کے علاوہ ایک روایت ہے کہ ایک عورت تھی جن کا سلک کا بیٹ کا ان کے کھیتوں میں تھا, اور جمعے کے دن وہ ان کو نکال کے ان کا ایک ڈش بنایا کرتی تھی بالٹی کے ساتھ, اور وہ سب کو کھلایا کرتی تھیں. تو سہل رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جمعے کی نماز کا انتظار کیا کرتے تھے تاکہ ہم ان کے گھر جائیں اور ہم وہ جو کھانا بناتی تھی اپنے کھیت میں اگایا ہوا اس کو ہم کھائیں. اور وہ انہیں اتنا اچھا لگتا تھا کہ وہ اپنا اس چیز کا انتظار کیا کرتے تھے جمعے کی نماز کا, اس میل کو کھانے کے لیے. اس کے بعد ایک اور روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ سے کہ ان کی جو آنٹ تھی وہ ڈیورس تھی, تو وہ جانے لگی اپنے فارم میں کھجور لینے کے لیے, لیکن وہاں پہ کسی نے کہا کہ تم واپس جاؤ کیونکہ ان کا عدت کا وقت تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی, انہوں نے کہا کہ نہیں جاؤ اور اپنی کھجوریں تم بینو, کیونکہ ہو سکتا ہے تم ان سے کچھ خیرات کرو اور اس میں خیر ہوگی. اس کے بعد یہ روایت ہے سمرہ بن ناہک کی کہ وہ جو تھیں وہ پولیسنگ تھی. وہ وہاں پہ جو بازار تھا وہاں پہ she used to actually police the market, اور ان کا ڈسکرپشن جو ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ رأیت سمرہ بنت نہیک, کہ میں نے دیکھا سمرہ بن نہیک کو, اور وکانت قد ادرکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ رسول اللہ کو جانتی تھیں, وہ ان سے ملی ہوئی تھیں. علیہا درع غلیظ و خمار غلیظ, اور انہوں نے بہت ایک موٹا شیلڈ یا کورسٹ پہنا ہوا تھا اور موٹا ایک خمار پہنا ہوا تھا, ایک حجاب پہنا ہوا تھا. بیدہا صوت, اور ان کے ہاتھ میں ایک وپ تھی, ایک کوڑا تھا, اور وہ لوگوں کو ڈسپلن کرتی تھیں. اینڈ شی یوزڈ ٹو, وہ لوگوں کو ادب سکھاتی تھیں, اور وہ اچھائی ان کے اوپر کہتی تھی کہ اچھائی کرو اور برائی نہ کرو, اور برائی کو روکتی تھیں. تو وہ ایکچولی پولیس تھی, اور ان کا ڈسکرپشن کہ ان کے ہاتھ میں کوڑا ہے اور وہ ایک کیا کہتے ہیں ایک شیلڈ اور کاسٹ پہنے ہوئے ہیں, یہ کافی اپنے آپ میں رعبدار ہے, اس لیے میں آپ کو پورا پڑھ کے بتایا. اس کے علاوہ عورتیں پالیٹکس میں بہت ایکٹیو تھیں. انہوں نے جو بیعہ عقبہ کی اور بیعہ جو اس کے بعد خلافت کی بھی نہیں, سب میں عورتیں آئیں اور انہوں نے خلیفہ کو بھی بیعہ دی ہے. جب عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی, جب ان کو چاقو لگایا تھا ابو نے, تو حفصہ ان سے جا کے کہتی ہیں کہ آپ اپنے آگے خلیفہ اپوائنٹ کر کے جائیے. تو مطلب وہ آپ کے ایکٹیولی خلیفہ کو بتا رہی ہیں کہ پالیٹکس کے بارے میں, کہ مطلب وہ ساری عورتیں بہت انٹریکٹلی
انوالو تھیں اور ان کو سب پتا تھا کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کون سا کیا چیز چل رہی ہے, اور وہ اس کے بارے میں ایڈوائس بھی دے رہی ہیں, جا کے خلیفہ کو ایڈوائس دے رہی ہیں. جو مدینہ کی عورتیں تھیں ان سے بھی کنسلٹ کیا گیا تھا, جبکہ جب خلیفہ کو بنانے کی بات آ رہی تھی, عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ جب دونوں کے خلیفہ بننے کی بات آئی تھی تو عورتوں سے بھی مشورہ کیا گیا تھا. اور ویسے بھی ہم کو پتا ہے کہ سلمہ رضی اللہ عنہا نے بھی, جب ہمیں سب کو پتا ہے حدیبیہ والی بات, کہ انہوں نے کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایڈوائس دی تھی اور جو انہوں نے مانی تھی. اور اس طرح سے اور بہت سارے ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں. خولہ بنت سلمہ کا بھی ایگزامپل ہے, درداء رضی اللہ عنہا کا بھی ایگزامپل ہے. ہانی رضی اللہ عنہا نے پروٹیکشن دی تھی کہ وہ عورتیں اتنی اپنے آپ میں مرتبہ رکھتی تھیں کہ وہ کسی کو پروٹیکٹ بھی کر سکتی تھیں, اور دیٹ واز بائنڈنگ اپون آل دا مسلمس, کہ سارے مسلمانوں کو ماننا ہوتا تھا کہ اگر وہ کسی کو اپنے پروٹیکشن میں لا رہی ہے تو باقی لوگ بھی مانیں گے. عائشہ رضی اللہ عنہا اور سلمہ رضی اللہ عنہا کا بھی ہمیں پتا ہے کہ کس طرح سے وہ لوگ بہت آگے سیاست میں انوالو تھے, اس وجہ سے بیٹلز بھی ہوئی تھیں, جنگیں بھی ہوئی تھیں, ہمیں یہ سب پتا ہے. تو اس کے جب ہم اب یہ ساری کہانیاں سنتے ہیں تو ہم یہ جان رہے ہیں کہ بہت ذہین تھیں, بہت صبر والی تھیں, بہت قوت والی تھیں, کہ انہوں نے مکہ میں پھر ہجرت کری, اس کے بعد جنگوں میں لڑیں. عام عورتیں نہیں تھیں, یہ عورتیں وہ تھیں جن کی بہادری کے قصے ہم سنتے ہیں, اور ہر طرح سے ہر جگہ کام کر رہی تھیں. ہم کوئی بھی ایریا نکالیں اور وہاں پہ وہ کہیں کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کر رہا تھا. تو پھر وہ والی حدیثیں اور وہ والی آیتیں جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ نہیں تم یہ مت کرو یا وہ مت کرو, یا تمہارا درجہ اتنا نہیں ہے اور ایک ہی باکس میں بند رہو, وہ کہاں سے آتی ہیں اور ان کو ہم کس طرح سے سمجھیں؟